بہرحال بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا کہ ام المومنین نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ دور سے چمک رہا تھا. ویسے حضور علیہ السلام کے چہرے کی چمک اگر بیان کی جائے تو پوری گفتگو اس پر ہو اور وقت نامکمل رہ جائے, وقت ختم ہو جائے. اس لیے کہ ان کے چہرے کی چمک کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا, امام علی رضا, ابن امام موسیٰ کاظم, ابن امام جعفر صادق, ابن امام محمد باقر, ابن امام حسین, ابن امام علی, زوج فاطمہ الزہرا بنت محمد الرسول اللہ. امام علی رضا کا چہرہ اتنا چمکدار تھا کہ جب آپ بغداد کی سرزمین پر اپنے گھر سے نکلتے تھے تو چہرے پر نقاب ڈال کر نکلتے, اور کافر آپ کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوتا. غور کریں, جب علی کا رضا اتنا خوبصورت ہے, جب علی کا رضا اتنا خوبصورت ہے تو سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اسی کو تو میرے امام نے کہا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ایک مقام پر حضور کے لبوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. یہ امام اہل سنت کے کلام کی ندرت ہے. پھول سے پنکھڑیاں تو جھڑا کرتی ہے, پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑا کرتے. لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کے لبوں کی شان ہے کہ جب وہ کلام کیا کرتے تھے تو اس گل سے ہزاروں پھول جھڑا کرتے تھے. اور مزید کلام کی ندرت دیکھے, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. او گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اے بلبل, اے بلبل, تو نے گل کو گلشن میں تو دیکھا ہوگا, ہاں وہ گلستان کی بلبل بھی سنے اور مدینے کی بلبل بھی سنے. تو نے پھول کو تو گلستان کے اندر دیکھا ہوگا, لیکن پورا گلستان سمٹا ہوا اگر کسی ایک پھول میں دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا جائے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ پورا گلشن, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اور وہ کیسا گلشن ہے کہ وہاں سب پھول ہی پھول. کہتے سرتاب قدم, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. کیسا گلستان, اندازہ کریں. دوراجی والے یا گرد نواز سے آنے والوں کو میں کچھ نہیں کہتا اس پر, اگر سناٹے میں سننا ہے تو کہنا چاہتا ہوں کہ آج تیجے کی محفل نہیں, غوث العظم دستگیر کی محفل ہے. بات کیا ہو رہی تھی, کیا وہ گلستان ہے, کتنے پھول ہیں. کہتے سر تاب قدم, سر سے لے کے پیر تک ہے, تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شاک فدائی ہے, در عدن لال یمن مشک ختن پھول. اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے, صابری صاحب, کہ یہ علم و ادب کی زمین ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ علوی صاحب کو سلامت رکھے, یہ ان کے قدموں کی برکت ہے کہ یہ علم و ادب کی زمین ہے. حضرت سیرانی کا آستانہ سلامت رہے, یہ علم و ادب کی زمین ہے. لال شاہ بابا کی لالی سدا سلامت رہے, یہ علم و ادب کی زمین ہے. لیکن یہ بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دھوراجی والوں, محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا ہر شاعر میں دیکھا ہوگا, لیکن محبوب کے ناخن, پیر کے ناخن سے تشبیہ کبھی آپ نے کسی شاعر کو نہیں سنا ہوگا. اگر یہ بات اگر ملے گی تو اس سے صرف احمد رضا کہتے ہیں, اور وہ بھی تشبیہ نہیں دے رہے بلکہ چیلنج کر رہے. محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی گئی,
لیکن چیلنج نہیں کیا گیا، کیونکہ کسی کا محبوب تھا ایسا نہیں کہ چاند کو چیلنج کیا جائے، لیکن کہتے ہیں اللہ اکبر۔ بلکہ محبوب کے چہرے کو تشبیہ بہت لوگوں نے، بہت خوش تھے کہ ہم نے دے دیا۔ غالب جیسا غالب بھی کہتا ہے کل 14ویں کی رات تھی، شب پر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اس پر غالب کو بڑا ناز تھا کہ میں نے محبوب کو کیسی تشبیہ دی، میں نے کہا بالکل، لیکن چیلنج اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ اور کس انداز سے، چہرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاتھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، پیر میں بھی، اور وہ بھی پیر کے ناخن کی بات کہتے ہیں۔ دل اتنا بھی مہے نو پہ لائے چل کے کوہن پھول، دندان و لبوں زلف و رخ شاک فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک خزن پھول۔ اور جب سب بتاتے ہیں تو اینڈ کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سنی اجتماع، علامہ سید امین القادری صاحب۔ اب یہ پھول ہے حسن اور حسین، حسین اور حسن پھول۔ اب اس پھول کو کئی اور یوں بیان کرتے ہیں، نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی میہ، علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ 108 علوم و فنون کا مجدد کہتا ہے، ڈائریکٹ تجھ سے نہیں ہوں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کتنی دور کا ڈورا ہے، کتنی دور کا ڈورا ہے۔ آل رسول احمدی، آل رسول احمدی، اچھے میاں، حمزہ میاں، شاہ برکت اللہ، شاہ احمد، شاہ محمد، شاہ فضل اللہ، شاہ جمال الاولیاء، شاہ بکاری، اس طریقے سے اوپر اوپر جا کر سید ابراہیم ارجی، شاہ بہاؤالدین انصاری شتاری، سید محمد، سید احمد، سید موسیٰ، سید ابو صالح نصر، شیخ عبدالقادر جیلانی، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور جب یہ ڈورا ملا تو اس پہ ناز کتنا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تو کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ غور فرمائے تو حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اگر ان کی زلفیں چہرے پر آ جائیں ناز برداری کے لیے تو قرآن اسے واللیل کہتا ہے، اور جب کنگھیوں سے سور کر اپنے مقام پر چلی جائیں تو قرآن اسے والضحیٰ کہتا ہے، اسی پر چادر آ جائے تو قرآن اسے یا ایھا المزمل کہتا ہے، وہی کمبل میں چھپ جائے تو قرآن اسے یا ایھا المدثر کہتا ہے۔ اندازہ فرمائے، اللہ اکبر، وہ چہرہ نظر آیا اندھیرے میں۔ علامہ جامی نے لکھا ہے کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے کی روشنی میں لوگ سفر طے کر لیا کرتے۔ جس کا پرتو اتنا حسن والا ہو، جب نسل ایسی ہے تو اصل کیسی ہو۔ امام احمد رضا تو 14ویں صدی کی نسل کو دیکھ کر کہہ گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ جب 14ویں صدی تک آتے آتے نورانیت ایسی تھی
تو خود اصل کی بات کیا، جب نسل ایسی تو اصل کیسی ہوگی۔ حضور کا چہرہ نظر آ گیا، مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ 10 باتیں پڑھ کر تقوی کی تعریف کم از کم آج پوری ہو جائے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں متقی بنو، متقی بنو، کم سے کم جو متقی نہیں بلکہ امام متقا والنقا ہے، جو متقا اور والنقا کا امام ہے، اس کی زبانی ہم تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ حضور کا چہرہ نظر آ گیا، چمک رہا تھا، اور ویسے حضور کا چہرہ دھوپ میں بھی چمکتا تھا۔ مولا کائنات کہتے ہیں اگر سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا تھا جیسے سورج ان کے رخسار میں تیر رہا ہے، اور اگر چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تو یوں لگتا تھا چاند ان کے رخسار میں تیر رہا ہے۔ بلکہ ایک بات